اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا هذا الوعد یہ وعدہ یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان کنتم صادقین اگر ہو تم سب سچے ما ينظرون وہ نہیں دیکھتے وہ نہیں انتظار کرتے الا صیحة واحدہ مگر ایک چنگھاڑ کا ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں تأخذہم جو آ پکڑے گی ہم ان سب کو وہم یخصمون اس حال میں کہ وہ سب جھگڑ رہے ہوں گے ما ينظرون وہ نہیں انتظار کرتے الا مگر صیحة واحدہ ایک چیخ کا انتظار کریں تأخذہم جو انہیں آ پکڑے گی وہم یخصمون اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے فلا یستطیعون توصیۃ لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھیں گے نہیں موقع ہوگا نہیں فرصت ہوگی توصیۃً وصیت کرنے کی ولا الی اہلہم یرجعون ولا الی اہلہم اور نہ ہی الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون وہ سب لوٹ پائیں گے لوٹ سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اذا ہم تب وہ اچانک من الاجداث اپنی قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے چل پڑیں گے چل کھڑے ہوں گے قالو کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری ہلاکت من بعثنا من بعثا کس نے اٹھا کھڑا کیا نہ ہمیں من مرقدنا ہماری قبروں سے ہاذا یہ ہے وہ ما وعد الرحمن جس کا وعدہ کیا رحمان نے وصدق المرسلون اور پیغمبروں نے سچ فرمایا تھا ان کانت اللہ صیحة واحدہ نہ ہوگی وہ اللہ صیحة واحدہ مگر ایک چیخ ہوگی ایک چنگھاڑ ہوگی فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ پس اس وقت وہ سب جمیعٌ سب کے سب لدینا ہماری بارگاہ میں ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے فَالْيَوْمَ پس اس دن لا تظلم نفس نہیں ظلم کیا جائے گا نفس کسی نفس پر شیئن کچھ بھی ولا تجزون اور نہیں بدلہ دیا جائے گا الا مگر وہ ما کنتم تعملون جو تم کرتے تھے ما کنتم جو تم سب کرتے تھے تعملون تم سب کرتے تھے تو یہ آیات مبارکہ ہیں آپ حضرات نے اندازہ لگایا کہ جو لفظ نئے آ رہے ہیں وہ تو اگرچہ آپ حضرات کے لیے تھوڑے سے مشکل ہوں گے لیکن الحمدللہ جو پرانے الفاظ آپ کے پڑے ہوئے اور خاص طور پر جو سٹرکچر ہے وہ واضح ہے جی آواز آ رہی ہے آواز کے بارے میں بتائیں جی کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جی ماشاءاللہ پورا ترجمہ کی آواز صحیح آئی الحمدللہ جی ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں الحمدللہ ہم نے قرآن عربی کے 15 اسباق اللہ رب العزت کی رحمت سے پڑھ لیے اور آج ہم 16واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز جی یہ دیکھیے آج ہم نے تشہد پڑھنی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ التحیات تحیہ کہتے ہیں اصل میں سلام پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا جیسے پرانے زمانے میں کہتے تھے کورنش بجا لانا ایسے جو سلام پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے اس کے لیے تحیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کسی کا ادب کسی کا اکرام کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو تحیہ کہتے ہیں اس لیے تحیہ واحد ہے اور تحیات اس کی جمع ہے
اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری قولی عبادتیں، یعنی سلام کہنے کے لیے سب جگہوں پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، آداب، بادشاہ سلامت، شہنشاہ معظم، جو کلمات بھی کسی کے پروٹوکول کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان سب کو تحیہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع تحیات ہوتی ہے۔ التحیات ساری قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات صلوات صلات کی جمع ہے، بدنی عبادتیں، والصلوات اور بدنی عبادتیں، والطیبات اور مالی عبادتیں۔ تو پہلی چیز دیکھیں، تحیہ قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، صلات واحد ہے، صلوات اس کی جمع ہے۔ یہ آپ کو بتایا تھا نا، الف اور تا لگائیں گے تو صلات نماز کو کہتے ہیں، صلوات یہ اس کی جمع ہے، تو یہ ٹائٹل اور عنوان ہے ساری بدنی عبادات کا۔ اور یہ کسی کا کوئی میسج ہے تو وہ ذرا واٹس ایپ کے گروپ میں کر دیں، یہاں سبق ڈسٹرب ہوتا ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں جس کو کوئی بات کہنی ہے، پوچھنی ہے، وہ گروپ میں کہیں جی۔ طیبہ پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، اور پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں دینے کا حکم ہے۔ طیبہ واحد ہے، طیبات اس کی جمع ہے۔ یہ 46 دفعہ آیا قرآن کریم میں۔ تو التحیات ساری قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو یہ تین چیزیں ہوگی، التحیات زبانی قولی عبادات، والصلوات بدنی عبادات، الطیبات مالی عبادات۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ، دیکھیں یہ سب آپ کو ترجمہ اس کا آتا ہے الحمدللہ۔ السلام علیکہ یہ ترجمہ کریں گے ہمارے بھائی اسحاق صاحب۔ جی اسحاق صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبیو، اے نبی، ورحمت اللہ اور رحمت اللہ کی، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں، اللہ کی نہ کہ برکاتہ، اس کی برکتیں، اور اس کی برکتیں۔ جی ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا۔ آگے پڑھوں؟ نہیں بس السلام علیکہ، سلام ہو، السلام علیکم جیسے ہم پڑھتے ہیں، علیکہ آپ پر، علی یہ دیکھیں یہ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم پر، علیہا اس ایک عورت پر۔ ایھا النبیو، ایھا النبیو یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ ہے، یہ اے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسے حروف ندا کہتے ہیں، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے جو بولے جاتے ہیں۔ ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی واحد ہے، انبیاء اور نبیون اس کی جمع ہے۔ ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں، برکہ واحد ہے اور برکات اس کی جمع ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا، السلام وہی سلام ہو، علینا علی پر اور نا ہم پر، علیہ اس پر، علیہم ان پر، علیکہ آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ ہم پر، علینا ہم سب پر، علینا ہم سب پر۔ السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندے، عبداللہ اللہ کا ایک بندہ، اور عباد اللہ اللہ کے سارے بندے، الصالحین صالح واحد ہے، صالحون صالحین اس کی
جمع ہے. ساری آپ کی پڑھی ہوئی باتیں الحمدللہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ وہی جو دوسرے کلمے میں آپ نے پڑھا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس طریقے سے آپ نے یہ چارٹ سامنے رکھنا ہے. اس طریقے سے آپ نے چارٹ سامنے رکھنا ہے. ماضی آپ کے سامنے ہو، مضارع آپ کے سامنے ہو، امر اور نہیں آپ کے سامنے ہو، فاعل مفعول آپ کے سامنے ہو. جو لفظ قرآن کریم کا آپ کے سامنے آئے اس کو اس چارٹ میں دیکھ کر ڈھونڈنے کے کہاں ہے. جب آپ نے اسے ڈھونڈ لیا تو آپ خود اس کا ترجمہ کر لیں گے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کے شاہد، شہادت، شہید، عینی شاہد اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. ان کے لا نہیں ہے، ما نہیں ہے. ما کے 3 معنی ہیں، نہیں، کیا اور جو. لم ڈڈ ناٹ، لن ول ناٹ، یہ ماضی کے لیے اور یہ مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے. الا معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے. اللہ تعبدو الا اللہ نہ بندگی کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی. فاشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں انا یہ کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وہ ہستی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی. عبدہ اس کے بندے ہیں یعنی اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں یعنی اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ عباد اللہ، رسول واحد ہے، رسول اس کی جمع ہے. تو یہ تشہد کی الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ آیا اور اس کو آپ نے دیکھا اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے تاکہ آپ حضرات کے لیے جب ہم نماز پڑھیں تو اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے. تو یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ماضی ایسے ہوگا، یہ 3 حروف بنیاد ہیں. جہاں لفظ کا معنی سمجھنا آئے پہلے جو مضارع کی نشانی ہے یا تا اس کو سائڈ پہ کر لیں، پھر واو نون یا نون، آگے جو جمع کی نشانی ہے اس کو سائڈ پہ کر لیں، پیچھے جو بچ جائے گا وہ یہ مادہ بچ جائے گا فاتحہ. جیسے آج میں نے 1-2 لفظوں کا آپ سے ترجمہ کروایا تو اس طرح آپ کے لیے اس کا ترجمہ آسان ہو جائے گا. یہ ساری باتیں کل اور پرسوں کے سبق میں گزر چکی ہیں. آج یہ والا سمع یسمع پڑھنا ہے، وہی یفتح کی طرح ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ سمع ہے وہاں فتح تھا. جی پڑھیں گے بھائی خالد محمود صاحب. جی خالد محمود صاحب یسمع سے پڑھیں. یسمع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں، تسمعو وہ عورت سنتی. شاباش جی بہت اچھا. یہ کیا ہے جی؟ اسمعو اسمع سنو یعنی سنو، سن یعنی ایک آدمی سے. اسمعو اسمعو سنو، سن لو، سب سنو، سب سنو. لا تسمع مت سنو، لا تسمعو سب مت سنو. مت سنو. جی تو اب یہ جو لفظ آپ نے پڑھے سمع پڑھا، یسمعو پڑھا، اس کے ساتھ ہوا لگائیں گے. یسمعون آئے گا تو ہم یسمعون، تسمعو آئے گا تو اس کے ساتھ انتا، تو یوں جوڑی کر کے تو پورا آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. جی یہ اگلی گردان ہے جی عالم یعلم سے. یہ پڑھیں گے ہمارے بھائی محمد رئیس صاحب جو کہ غالباً سعد رئیس کے ابا حضور ہیں. جی سعد بیٹے آپ پڑھیں. سعد کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آج سعد کا مائک آن ہو گیا. جی سعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو ہم نے بہت مس کیا. پہلے بتائیں کہاں گئے ہوئے تھے؟ تراویح پڑھنے میں تراویح پڑھنے میں مشغول تھے.
آپ بیٹے یوٹیوب سے اور فیس بک کے پیج سے آپ نے جو سبق آپ سے رہ گئے وہ کور کرنے ہیں. جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ پڑھیں. یعلم یعلم وہ جانتے ہیں. وہ جانتا ہے. یعلم ایک جانتا ہے. وہ یعلم وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. محمد یعلمون وہ سب جانتے ہیں. جی تعلم آپ جانتے ہیں. شاباش. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. اعلم میں جانتا ہوں. نعلم ہم جانتے ہیں. تعلم وہ عورت جانتی ہے. شاباش. عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم یعنی جاننے والا. شاباش. جاننے والا عالم ہوتا ہے. معلوم کیا ہوتا ہے؟ جس کو جانا کیا. جس کو جانا گیا یعنی جس کا سب کو پتا ہو. یہ آپ نے قرآن کریم میں سنا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اعلموا کا کیا ترجمہ ہے؟ جانو. جانو جان لو. شاباش بہت اچھا جی. یہ ہے یعملو. تھوڑا سا فرق ہے. یعلم میں لام پہلے تھا اور یعملو میں میم پہلے ہے. عمل سے ہے جی. یہ پڑھیں گے بھائی خرم صاحب. جی بھائی خرم صاحب. یعملو. وعلیکم السلام. یعملو وہ عمل کرتا ہے. جی یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو آپ عمل کرتے ہیں. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں. اعملو میں عمل کرتا ہوں. نعملو ہم عمل کرتے ہیں. شاباش جی. تعملو عورت عمل کرتی ہے. زندہ باد جی. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ دین دنیا کی ساری خیروں سے نوازیں. تو یہ اسی طرح یرحمو ہے رحم کرنا. ارحم حدیث میں آتا ہے ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء. خرم بھائی آپ اس کا ترجمہ کریں. ارحمو خرم شہزاد صاحب. امر ارحمو میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں. حدیث مبارکہ ہے ارحمو. رحم کرو. امر ہے. رحم کرو. من فی الارض من یعنی جو فی الارض زمین میں ہے. شاباش. رحم کرو من اس پر جو فی الارض زمین میں ہے. یرحم یرحم اس میں آئے گا وہ رحم کرتا ہے. شاباش. وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا. یرحمکم آگے کیا ہے؟ یرحمکم یرحمکم تو تم سب پر شاباش. رحم کرے گا. یرحمکم وہ رحم کرے گا. کم تم سب پر. کون کرے گا؟ من فی السماء جو آسمان شاباش جو آسمان میں ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہے جی. آپ حضرات نے سب نے سنی ہوگی. ارحمو من فی الارض رحم کرو من ان پر فی الارض جو زمین میں ہیں. یرحمکم رحم کرے گا تم پر من فی السماء جو آسمان میں ہے. تو یہ الحمدللہ آپ حضرات نے یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ 4 سال پڑھ کر بھی اتنا نہیں کر سکتے جو الحمدللہ آپ حضرات نے صرف 20-25 دن میں کر لیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں جی. تو یہ آپ کے سامنے آیا سمعہ علیمہ عاملہ رحیمہ. یہ 4 آج ہم نے پڑھے. یہ اصل میں سمعہ یسمعو سے ہیں. ماضی میں اس کے عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی اور مضارع میں اس کا عین کلمہ یفتح کی طرح مفتوح ہوگا جی. تو آج کا جو سبق ہے وہ سبق اختتام کو پہنچا. لیکن یہ نقطے والی بات سب نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ یہاں پڑھیں گے وہ آپ دوسروں کے ساتھ دہرائیں. ابھی میں ہوم ورک آپ کو دینے لگا ہوں. ہوم ورک گروپ میں شیئر کروں گا. آج ہمارے ہاں مسجد میں 11ویں پارے کی تلاوت کی گئی تراویح میں. تو جس دن ہمارے ہاں تلاوت کی جاتی ہے تو اس دن ہم اس پارے کو جتنی دفعہ موقع ملتا ہے پڑھتے ہیں الحمدللہ.
کوشش کرتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں. تو اس کی تلاوت کرتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا جب نصف پارہ ہوا تو نصف پارے سے آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں سارے ساتھی ترجمہ کر سکتے. تو میں نے اس کی موبائل میں تصویر لے لی. وہ والی تصویر میں آپ کو بھیجتا ہوں. اس میں 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے انا تصرفون اور ایک ہے تؤفکون. یہ جو دونوں لفظ ہیں اس کا معنی ہوتا ہے پھرنا، پلٹنا، منہ موڑ کر کسی طرف جانا. اور انا جو ہے یہ حتی کی طرح ہے، کدھر، کہاں. یہ جو 2 لفظ ہیں، ایک کا پلٹنا یا پھرنا اور انا کا معنی کہاں. تو ان دونوں کا ترجمہ آپ کو بتا دیا. باقی جو وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہ سب کے لیے ہوم ورک ہے، اس کو دیکھ کر آنا ہے. اور سورہ یاسین کے بارے میں جیسے کل کہا تھا کہ اس کو بھی جتنی شروع سے لے کر ابھی تک پڑھی ترجمہ بھی سب کو آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب حضرات کوشش کریں کہ اتنے حصے کو حفظ بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق نصیب فرمائیں. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. جی سوال پوچھیں گے. جی جی اسامہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی مولانا صاحب یہ کوشچن یہ تھا کہ 2 دفعہ ورڈ آیا ہے، ایک ہے یاتیہم اور ایک ہے تاتیہم، تو یہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے؟ جی مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. یاتی مذکر ہے اور تاتی جیسا کہ واحد مؤنث کے لیے بھی اور واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی آتا ہے. وہ سیگے آپ کے سامنے بار بار آئے، وہی چیز ہے. جی چل ٹھیک، جزاک اللہ. جی جی فیصل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت پوچھنا یہ تھا کہ علم کے معنی آپ نے بتایا کیا، تو اول علم کے کیا معنی ہوئے؟ دیکھیں علم کے نہیں میں نے بتایا، میں نے صرف آ کے بتائے. یا رب لک الحمد. میں نے صرف آ کے بتائے، آ کے. تو اولم بھی تقریباً وہی ہے. کیا آیا اردو میں استعمال کرتے نا، کیا آیا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تو یہ ملتے جلتے الفاظ. یہ اچھا. جی احمد بلال صاحب. احمد بلال صاحب کا مائک آن نہیں ہو رہا. جی ریان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک منٹ. جی احمد بلال صاحب. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ سورہ یاسین میں آج ہمارے سبق میں تھا کہ ونفخ فی الصور، یعنی کہ سور پھونکا جائے گا. تو یہ جیسے ہم نے سنا ہے کہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، یہاں پہ اس دفعہ کا ذکر ہے کہ جب سب گویا قبروں میں پہنچ چکے اور اس وقت سور. جی اس کے بعد کا ذکر ہے، یعنی اٹھنے کا ذکر ہے. اٹھنے کا ذکر. تو یہ کسی اور جگہ پہ ذکر ہے کہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے جب یہیں پر آ گیا، یہی جو نیچے نہیں ہے ان کانت الا صیحۃ واحدہ. صیحہ واحدہ جو ہے نا، جی جی وہ اچھا وہ چنگار جو ہے وہ بھی سور کی طرف اشارہ ہے. وہ سور کی غزال ہے، وہ چنگار سور ہی ہوگی نا. اچھا جی یہ وہ پہلے کا ذکر ہے، یہ دوسرے کا ذکر ہے. جزاک اللہ. جی ریان محمود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ نے جو ہوم ورک دینا تھا نا ابھی، جی اب بتا رہے تھے ہوم ورک، اس میں آپ نے لفظ بولا تھا تصرفون. ہاں جی تصرفون، اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ بتا دیں گے؟ تصرفون کا معنی پھرنا. جی پھرنا، کدھر پھر گئے ہو، کدھر مڑ گئے ہو، کدھر بھاگ گئے ہو. اچھا جی. ہاں جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا جی آگے بتائیں گے. جی روح اللہ صاحب کا سوال ہے. جی جی السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام. کانا اور کانت کا ذرا کائنڈلی بتا دیں. کس کا بھائی؟ کانا اور کانت. کانا مذکر کے لیے آتا ہے، جیسے فعلا، جعلا، نصرا، قالا. جیسے کالا ہے نا، کالا، کالا اور کانا دونوں بھائی ہیں. اور کانت اور قالت دونوں بہنیں ہیں. یہ کانت کے آخر میں تا آ رہی ہے جو آپ کو بتایا تھا، رفت کی تا، زینت کی تا، عصمت کی تا، یہ وہ والی تا ہے. جی مطلب کیا ہے ان کا؟ مطلب ہے تھا. کانا وہ تھا یا ہے،
اور کانت وہ تھی یا ہے. کانت ٹھیک ہے مؤنث کے سمجھ لیے آئے گا اور کانا مذکر کے لیے آئے گا. مطلب تا کے لیے تا تھی کے لیے. جی جی بہت شکریہ. شکریہ جی. اور کسی کا کوئی سوال جی؟ جزاکم اللہ جی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جو دہرائی والا ہمارا سلسلہ تھا وہ آج ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. کل دہرائی ہوگی. اسی پر ہماری کلاس اختتام کو پہنچتی ہے. میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر رہا ہوں آیات مبارکہ قرآن کریم کا ایک حصہ، اور یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اب آپ حضرات الحمدللہ اس سٹیج پر آگئے کہ آپ قرآن کریم کا جو حصہ اٹھا کر، جو صفحہ اٹھا کر دیکھیں گے اس کے حروف آپ کے ساتھ جگمگانا شروع ہو جائیں گے. آج جن کو بھائی ریاض صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں، بڑی محبت کا اظہار کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ جی قرآن کریم کے لفظوں نے ہم سے باتیں کرنا شروع کر دی، قرآن کریم کے الفاظ ہمارے لیے جگمگانا شروع ہو گئے. پہلے ہمیں لگتا تھا کہ ہماری کوئی شناسائی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کورس کی برکت سے لگتا ہے کہ ہماری تو بڑی دوستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس طرح آپ حضرات نے قرآن کریم کو دیکھنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.